رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد برهان رشيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر 11 محرم الحرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمارے بادشاہ حسین ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خالق کائنات انہی کی محبت میں ہمیں زندگی، انہی کی محبت میں ہمیں موت، انہی کی محبت میں ہمیں قبر میں، انہی کی محبت میں ہمیں حشر میں زندہ فرمائے۔ اور رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو محبت کا تقاضا ہے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کی زندگی کا جو مقصد آپ سمجھا کر گئے، جو مشن آپ دے کر گئے، اس پر کار بند رہتے ہوئے ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اللہ جل وعلا سے مدد کو طلب کرتے ہیں، اور ان کی مدد مانگنے کا انداز
نماز کے ذریعے سے ہے، اور وہ اپنے رب سے مدد کے طالب روزہ رکھ کے صبر کر کے اپنے پروردگار سے مدد کو طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کریم کے اس حصے کو سمجھایا۔ پھر آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والے ہیں میں ان کی آزمائش بھی کرتا ہوں۔ اس آزمائش کے خالق کائنات نے مختلف پہلو بتائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پھر جو میری آزمائش کو پورا کرتے ہوئے میرے رستے میں اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، ان کو کبھی مردہ نہ تصور کرو، بلکہ وہ تیرے رب کے ہاں زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر رب نے آزمائش کا ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جب میں کسی کی آزمائش کرتا ہوں تو میں اسے سب سے پہلے خوف میں مبتلا کرتا ہوں، من الجوع، پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اسے بھوک دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ جل وعلا نے من الثمرات فرمایا میں اس کا جو رزق ہے، اس کا جو کاروبار ہے، جو اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو میں بالکل ملیمیٹ کرتا ہوں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے جتنے بھی مال ہیں ان مالوں کو پھر میں نقصان کی طرف لے جاتا ہوں۔ پھر آگے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ، پھر اس کی جان کا بھی نقصان کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو سارے اس کے عوارض تھے جس کے درمیان رہ کر انسان زندگی کو بسر کرتا ہے، یعنی اس کا گھر بار، اس کا کاروبار، اس کے مال، اس کا تجارت کا سلسلہ۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا صرف میری آزمائش یہاں تک ہی مقید نہیں ہے، میں تمہاری جان کا خود نقصان کر کے تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اس میں اس کے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی یا کسی بھی طریقے سے اللہ جل وعلا وہ اس پر آزمائش کو پیش کرتا ہے۔ پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو میری ان آزمائش سے صبر کرتے ہوئے نکل جائے، آگے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میں رب ہو کے اس کو بشارت دے رہا ہوں کہ یہ دنیا سے کامیاب ہو گیا۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش تھی یہ ایک انسان کے لیے ایک آزمائش کا ذکر کیا۔ سیدنا امام حسین ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ ساری آزمائش کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین پر پیش کی۔ بظاہر تو یہ قرآن کہتا ہے میں کسی کو خوف میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یعنی ایک آزمائش یا خوف ہے، اگر خوف نہیں تو پھر رب فرماتا ہے میں پھر اس کو بھوک میں مبتلا کر دیتا ہوں، اگر اسے بھوک نہیں دی تو پھر رب فرماتا ہے میں اس کے مال میں، کاروبار میں اس کو نقصان دے دیتا ہوں، پھر کسی کی جان کے ذریعے سے آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ ایک افراد کے لیے ایک آزمائش کو اللہ نے بیان کیا۔ تو حضرت حسین علیہ السلام کی زندگی کا یہ جو سلسلہ ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو جتنی آزمائش کا ذکر اللہ نے کیا قرآن پاک میں، ساری آزمائش کو اکٹھا کر کے خالق کائنات نے حضرت امام حسین پر پیش کر دی۔
تو دیکھنا اب یہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے ان آزمائش کو کس انداز میں پورا کیا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا آپ کی قربانیوں کا، یہ مدینہ شریف میں نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ شہر جو آپ کا گھر ہے اس کو چھوڑا تو بے سر و سامانی ہو گئی، پاس کچھ بھی نہیں۔ جیسے رب نے فرمایا نا کہ میں تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان دے کر، آپ نے سارا مال بھی چھوڑ دیا، پھر ہجرت کی، مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر پہنچے، 500 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ تو جو بندے کو اپنے گھر میں سکون میسر ہوتا ہے وہ اسے دوسرے کے پاس وہ سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو اس انداز میں آپ پر وہ خوف بھی طاری کر دیا گیا، یعنی گھر سے نکل گئے تو رستے کے اندر 3 جگہ پر آپ کے قافلے کو روکا گیا۔ تو آپ نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف کرتے ہوئے سفر طے کرتے گئے۔ پھر آپ کے جتنے 21 افراد تھے کل جن سے آپ کا گھر بس رہا تھا، اہل بیت اطہار کے 21 افراد جن کو آپ نے اپنے ساتھ لیا تو ہجرت کی۔ باقی جو 70 کا ذکر ہے، 72 کا ذکر ہے، وہ صحابہ اکرام کی اولادیں، کسی نے آپ کے جوتے مبارک اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کا جو سامان اس کو اٹھایا ہوا ہے، تو یہ 7 غلاموں کی طرح آپ کے ساتھ چلے۔ تو حضرت امام حسین ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جتنی جرت اور جتنی بہادری کے ساتھ آپ نے یزید کا مقابلہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آپ کو کوئی بھی کسی نبی کا صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جس قدر آپ نے کفر کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ اگر آپ کا پس منظر دیکھا جائے، حضرت امام حسین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں کو سرکار دو عالم نے اپنی جھولی میں بٹھا کر کھلایا ہے۔ عرش اعظم سے بھی وہ نازک تر ہے وہ گود جس گود میں آپ کی صبح و شام گزری، کیونکہ اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کی پرورش کا بہت بڑا عمل تھا۔ تو آپ ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ نے کفر کے سینے پر ایسا نیزہ پیوست کیا ہے کہ صبح قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے دین کو غلبہ عطا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام فضل آپ کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا بھی آپ کی بڑی حسین ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ام فضل نے آ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب کا ذکر کیا کہ میرے حبیب آپ کے جسم کا ٹکڑا میری جھولی میں گرا ہے، تو میں اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تو کرے گی۔ حضور مسکرائے تو سرکار نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ خواب کا اصل مقصد حضرت امام حسن چونکہ آپ سے بڑے تھے اور آپ 10 ماہ کے تھے جب اللہ نے حضرت حسین علیہ السلام دنیا پر جلوہ گر ہوئے، تو 2 کو سنبھالنا بھی مشکل تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے اس بچے کی پرورش تو کرے گی، اس کو دودھ تو پلائے گی۔ تو آپ کی جو زندگی کا پس منظر ہے
اس میں جو سب سے بہترین حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے جو گزارا، حضور نے آپ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میرے نانا جان، میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ 7 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ کے جو ولادت کے معاملات ہیں وہ تو سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یعنی جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اس قدر حضور سے پیار تھا کہ نانا جان میں آپ کے قد کے برابر ہونا چاہتا ہوں، یعنی محبت تھی نا۔ تو آپ جیسے بچے بیٹھ جاتے ہیں، میں تب تک نہیں چلوں گا جب تک میرے نانا جان میں آپ کے قد کے برابر نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں آپ نے حضرت امام حسین کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا اور حضور نیچے بیٹھے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں قدم حضور کے دونوں گھٹنوں پہ رکھے، پھر قدم بڑھائے تو حضور کی چھاتی پہ رکھے، پھر قدم بڑھائے تو حضور کے کندھوں پر آ گئے۔ تو حضور فرمانے لگے میرے بیٹے تو کہتا تھا میں تیرے برابر ہونا ہے، تو مجھ سے اونچا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنے برابر کیا تو انہوں نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا۔ حضرت امام حسین نے، حضور نے آپ کی زبان کو چوسا اور چوس کر اپنا لعاب دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سر سے لے کر سونگنا شروع کیا، سارے جسم کو سونگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس کو کیوں سونگتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ جنت کے پھولوں میں سے حضرت امام حسین ایک پھول ہے، تو مجھے اس کے جسم سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں اس کو سونگتا ہوں، اس کو چومتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہماری پوری جماعت حضور کے ساتھ تھی۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث پاک کو امام حاکم نے جلد نمبر 4 کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے الی طعام دعو لہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت کا پیغام آیا ہوا تھا، تو ہم سارے اس دعوت پر جا رہے تھے۔ قالا فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم، تو ہم سارے جب دعوت پر جا رہے تھے تو ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب سے آگے تھے۔ یہاں اس کا معنی ایک یہ ہے کہ جب ہم برابر جا رہے تھے، حضور نے جب اگلا معاملہ دیکھا تو حضور ہم سے پیچھے چھوڑ کر جلدی سے آگے نکل گئے۔ جب جلدی سے آگے نکلے تو وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں امام القوم حسین مع الغلمان یلعب، جب ہمیں یہ پتہ نہ چلا کہ حضور ہم سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے کیوں نکل گئے، تو جب ہم نے سب نے آگے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آگے حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یعنی حضور آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں ہماری پوری جماعت کو پیچھے چھوڑ کر آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ کا انداز بڑا حسین تھا۔ فَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یؤخذہ فَاتَّفِقَ سِبْیُ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت حسین کو پکڑوں، یعنی جیسے رستے میں باپ کو چھوٹا بیٹا مل جائے تو باپ اسے لاڈیاں کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا ان یؤخذ کہ حضرت حسین کو پکڑیں، تو منظر بڑا عجیب تھا۔ فَاتَّفِقَ سِبْیُ یفرھا
ہنا مرتن کہ حضور علیہ السلام جب ان کے پیچھے دوڑتے تو وہ کبھی ادھر بھاگ جاتے، حضور ادھر کو جاتے تو وہ ادھر کو آ جاتے، اگر حضور ادھر کو آتے تو وہ ادھر کو آ جاتے، یعنی سیدھا نہیں دوڑتے. تو کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. ہا ہنا مر فجعل رسول اللہ وسلم یداہکہ حتی اخذہ. جس طرف حضرت حسین بھاگتے حضور بھی ان کے پیچھے بھاگتے، حالانکہ پورے صحابہ اکرام کی جماعت ساتھ ہے، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. فرمایا نہیں، میں جانوں یا حسین جانے، جدھر یہ جائے گا میں بھی اس کے پیچھے جاؤں گا. حضور پیچھے اس کے بھاگتے حتی اخذہ، حضور نے انہیں پکڑ لیا. فقال وضع احدى يديه تحت کفاہ. کف کہتے ہیں یہ جو گردن ہے نا. حضور نے جب پکڑا تو حضرت امام حسین کا ایک ہاتھ حضور نے اپنی گردن کے اوپر رکھا، اس سے پکڑ کر اٹھایا، ایک ہاتھ کو اپنی گردن کے پیچھے کر لیا، پھر والاخرى تحت ذقنه فوضع فعلا، پھر دوسرے ہاتھ کو حضور نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے یوں دبا لیا. یہ صحابہ کرام نے حضور کی ساری چیز کو لکھا، یعنی زیر زبر کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ کر ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا، پھر دوسرے ہاتھ کو اپنی ٹھوڑی مبارک سے دبایا، یعنی کہ ہاتھ ہلے نہ. پھر حضور نے کیا کیا؟ فعلا فیہ یقبلہ، حضور علیہ السلام نے آپ کو بوسہ دیا، پکڑ کر چوما، اور چوم کر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے صحابہ اکرام سنو، یہ حسین کی ذات کتنی بڑی ہے، اس سے مجھے پیار کتنا ہے. حضور فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، فرمایا مجھے حسین سے جدا نہ سمجھنا اور حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. احب اللہ من احب حسینا، اور میں جو قیامت تک میرے حسین سے محبت کرے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ میرا رب بھی اس بندے سے محبت کرے گا. میں حسین اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں خدا کا محبوب بن جاؤں، مجھے رب سے پیار مل جائے، مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے، فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے یاری لگانا، ان سے محبت کرنا، اور یہ امید رکھنا کہ حسین سے پیار ہی وہ کرتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے. میں یہ حسین وہ ہستی ہے. احب اللہ من احب حسینا، اور میں رب بندے سے محبت کرتا ہے لیکن حسین کے صدقے سے کرتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ رب کا تو محبوب بن جائے تو پھر تو بھی حسین سے محبت کرنی شروع کر دے. حسین سبت من الاسباط، حسین میرے بچوں میں سے میرا بچڑا ہے. یعنی ہر نبی کا جو خاندان ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہے. حضور نے یہ خود تصریح فرمائی، فرمایا جو میرے بچوں، جو میرا خاندان، جو میری آل اولاد ہے اس کو حضرت امام حسن و حسین کہا جاتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا. اس حدیث پاک کو بھی حضرت عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں، حضرت ام فضل سے روایت کرتے ہیں، اور میں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسین فی ہجرہ، حضرت امام حسین حضور کی گود میں تھے. ان جبریل علیہ السلام، تو جبریل امین علیہ السلام آئے، اخبرنی ان امتی تقتل حسینا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو امت ہے، آپ کی امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت حسین کو شہید کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ حضرت حسین کی ولادت پر ہی خبر دے دی تھی کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. حضرت امام حسن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. تو یہ وہ اصل وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت امام حسین کو معاذ اللہ شہید کیا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی. تو عرب کا ایک قانون ہے جو آج بھی چلتا ہے، جب تک نیا خلیفہ بیعت نہ کر لے یا اس کی بیعت کا اعلان نہ کر دیا جائے تو تب تک وہ جو موجودہ خلیفہ ہے اس کی موت کا اعلان نہیں کرتے. یہ چند چیزیں جب بندوں کو سمجھ آ جائیں تو یہ سارا مسئلہ الجھا ہوا سلجھ سکتا ہے. یعنی آج تک عرب میں یہ قانون ہے، جب تک خلیفے کی موت کو وہ ظاہر نہیں کرتے، جب تک وہ نیا خلیفہ منتخب نہیں کر لیتے. اس کی بین مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت تک کفن دفن نہیں کیا گیا حضور علیہ السلام کا، جب تک مسلمانوں نے خلیفے کا انتخاب نہیں کر لیا. یہ حضور کا حکم تھا، کیونکہ یہ خلافت اتنی ضروری شے ہے. تو خلیفے کو تسلیم کرنے کا مطلب بیعت ہے، جو عرب میں آج بھی موجود ہے. تو ہمارے عجم میں اس کو ووٹ کہا جاتا ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کی جو خبر تھی وصال کی اس کو چھپایا گیا. آدھی رات کا وقت تھا. حضرت امام حسین عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف کے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو پیغام آیا، جی آپ کو یزید اپنے دربار میں بلا رہا ہے. تو آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس بھی تشریف فرما تھے.